أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات جو نازل کی گئیں، جو اہل مکہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان آیات کو نازل فرماتے، ان چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں اور وہ آیات اللہ تعالیٰ کی رحمت تھیں، ان پر کیوں اور کس وجہ سے ایمان نہیں لے کر آتے، کس چیز کا انتظار کرتے ہو، کس چیز کو تم دیکھ رہے ہو کہ کیا چیز چاہتے ہو کہ وہ چیز آئے اور اس کے بعد ایمان لے کر آؤ۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی کیفیت، ان تمام چیزوں کا تم لوگوں کے سامنے اس کا علم نہیں ہے؟ کیا تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کے آداب کیا تھے، آپ کے معاملات کیا تھے لوگوں کے ساتھ، اور تم لوگ اس چیز پر راضی تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے تھے اور تم لوگ اس پر راضی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے؟ نعوذ باللہ۔
کیا اللہ تعالیٰ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ باندھا؟ جو ایسی شخصیت جو کسی شخص کے متعلق اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی، اچانک 40 سال کی عمر گزر جانے کے بعد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں بات کرنے لگیں گے؟ تو ان چیزوں کے متعلق جو دلائل تھے، جو آرگیومنٹ سے اللہ تعالیٰ وہ پیش کر رہے تھے، جو وہ باتیں کرتے تھے کہ جی یہ تو اس طرح ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو پھر اچھا اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسا ہی ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بازار میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو کھانے کی حاجت پڑتی ہے، تو یہ تو ہم جیسا عام آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو کسی خاص بندے پر ایمان لے کر آئیں گے، ایسا کوئی شخص ہو جو کوئی اس کی خصوصیت کوئی ہو کچھ معاملات کے اندر۔ دیکھیں، ایسی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں خصوصیت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے، جو شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، وہ تمام خصوصیات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں وہی ایمان لے کر آتا ہے، اور اسی چیز کو آگے لے کر اللہ تعالیٰ چلے، اور انہی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ڈسکس کیا، انہی لوگوں کی باتوں کو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پاتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پختہ عمر کو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کو دیکھا ان لوگوں نے، انہی لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ چاہتے کیا ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عذاب جلد آئے ہمارے اوپر، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر جلدی عذاب لے کر آئیں۔ ایسی بات ابو جہل نے بھی کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ پتھر کی بارش برسا دے۔ یہ کوئی عام بات تھی، کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طرح بات کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرنا کہ جی اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات کہتے تھے، اور اس بات کی بنا پر ان لوگوں کو سارے معاملات جو تھے ان کو تکلیف ہی صرف اس چیز کی تھی، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے عقیدہ توحید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معاملات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چیزیں، کسی چیز سے ان کو تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی تو صرف عقیدہ توحید سے ان کو تکلیف تھی۔ باقی معاملات تو زندگی کو سدھارنے والی چیزیں تھیں، زندگی کو بہتر بنانے والی چیزیں تھیں، اور یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم لوگ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مجھے کوئی بادشاہت نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد لگتا تھا، عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور شروط رکھی، معروف بات ہے، معروف قصہ ہے، اس نے شرائط رکھی کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم یہ دیں گے، یہ چاہتے ہیں یہ دیں گے، یہ چاہتے ہیں یہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کی آیات پڑھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز مطلوب ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے، اور مانگنے کی صرف ایک دفعہ مانگنے کی دیر ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے۔ وہی لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کہ محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آنے والا ہے، یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو یہ عذاب آئے گا، یہ کہاں پر ہے؟ یہ آتا نہیں، کدھر چلا گیا ہے یہ عذاب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان لوگوں کو کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت کو مقرر نہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ دیا ہوتا کہ وہ مقررہ وقت پہ آئے گا، وہ اس کا عذاب کا آنے کا یہ خاص وقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقرر نہ کی ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہاں پہ لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، ضرور ان پر عذاب آ جاتا، لجاء ضرور آ جاتا ان پر، العذاب عذاب اللہ تعالیٰ کا،
ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا اس چیز کے نتیجے میں، جو وہ بات کر رہے ہیں، جو طلب وہ کر رہے ہیں کہ عذاب کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے اس چیز کے اندر ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے والی بات ہے۔ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مسلمان آدمی اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی بھی چیز ہے، انسان کبھی بھی کوئی بری چیز طلب نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، کبھی بھی کوئی بری چیز نہ طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اللہ تعالیٰ فلانا کر دے، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر، اس طرح کی۔ کیونکہ انسان سبحان اللہ کمزور ہے، بہت کمزور ہے انسان، اور دین اسلام ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ انسان کی شخصیت کو طاقتور بناتا ہے، انسان کی سوچ کو طاقتور بناتا ہے، اور اس طاقت کی ضرورت ہے ہمیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، کتنی پریشانیاں صحابہ کرام کو آئیں، اس چیز کا آگے آنے والا ہے ذکر انشاءاللہ۔ ان ساری چیزوں کا تعلق صبر کے ساتھ ہے، کس طرح صحابہ کرام نے صبر کیا اور کس طرح اس دنیا کی آزمائشوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی ایسی چیز طلب نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، کبھی یہ مانگا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے، تباہ و برباد کر دے، ہم کیا ہے، کامیابی نہیں آتی، کدھر چلی گئی کامیابی۔ 13 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہے، تھوڑا وقت نہیں ہے 13 سال۔ اس کے بعد کے جو 10 سال تھے، مکہ کا وقت 13 سال کا تھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، مدینہ 10 سال گزارے، مدینہ میں کامیابی بھی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں نے ترقی بھی دیکھی، کامیاب بھی ہوئے مسلمان، لیکن سخت وقت اوقات بھی نے مسلمانوں پر آئے، لیکن تمام معاملات میں ہر جگہ مسلمانوں نے صبر کیا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کسی بری چیز کو مانگا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں مغفرت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے یہ گنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اگر بیٹھتے تو کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے۔ یہ کلمات کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اس طرح کے استغفار کے کلمات کہتے ایک عام مجلس کے اندر، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ کے نبی، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں، آپ پھر بھی اتنی اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیا میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنے کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، کس زاویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ اور یہ لوگ، ان کو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب طلب کر رہے ہیں کہ محمد اگر آپ ٹھیک ہیں تو عذاب نہیں آتا، کدھر ہے وہ عذاب؟ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ضرور آئے گا، اور جب یہ آئے گا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، یہاں پہ دو تاکیدی حروف ہیں، ایک لام ہے ولا کے ساتھ، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، سب سے پہلے واو کے بعد کا جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، ضرور آئے گا، اور اس کے بعد نون تاکیدہ ہے، نون مشدد، نون تاکیدہ، وہ دوسری تاکید ہے، اور ضرور بالضرور ان پر عذاب آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا؟ بغتتاً، اچانک عذاب آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیشہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیشہ کیا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ہر چیز کی معافی مانگی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس دنیاوی معاملات کے اندر کچھ خطا، ہلکی پھلکی اگر کوئی غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غزوہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی پر مجھ سے ظلم ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ ایک صحابی آگے ہوئے، انہوں نے کہا، صف میں کھڑے ہوئے تھے، جنگ شروع ہونے والی تھی، ایک صحابی آگے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک بات طلب کرنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فلانے وقت میں مجھے ایک دفعہ ایک چھڑی ماری تھی، اور وہ کچھ غالباً اس طرح تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے تھے،
نماز کے سب سیدھی کر رہے تھے تو وہ آگے، وہ صحابی تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سے ایسے رکھ کے ان کے سینے پہ ایسے رکھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ مجھے مارا تھا، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سامنے جا کے اپنی کپڑا اٹھا دیا اپنی کمر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو مجھے چھڑی مار لو، اور انہوں نے، ان کا مقاصد ہی مختلف تھے، وہ کسی اور دنیا میں، ان کی دنیا ہی کوئی اور تھی، مقاصد ہی مختلف تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو چوم لیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں آج مر جاتا ہوں اس جنگ کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرتے ہیں، تو میرا جسم کا جو آخری کام ہو وہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہا، وہ جڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے ہی، چاہے وہ ہاتھ پکڑا، چاہے وہ جو بھی کیا، یہ ایک فضیلت والی چیز تھی کہ اس کے بعد پھر میں اگر مر بھی جاتا ہوں تو میں راضی ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے۔ لیکن ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب طلب نہیں کرنا کبھی بھی، اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اچھا جی اتنے فرشتے ہوں گے، اتنے فرشتے ہوں گے، اچھا ٹھیک ہے، ایک فرشتے کو یہ اتبا پکڑ لے گا، ایک کو مسلمہ پکڑ لے گا، باقیوں کو جو ہے نا میں پکڑ لوں گا، باقیوں کو میں قابو کر لوں گا۔ یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بڑے سخت اوقات تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستعجلونک بالعذاب، پھر سے اللہ تعالیٰ نے وہی بات دہرائی کہ وہ جلدی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کو جہنم نے ہر جگہ سے گھیر رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ دوسری آیت کے اندر عذاب جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ آخرت کا عذاب ہے، وہ جہنم والا عذاب ہے، اور جو پہلی آیت پچھلی آیت کے اندر ذکر ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ اس دنیا کے اندر کا عذاب، اس دنیا کے اندر کا عذاب کا ذکر ہے۔ اور اس کے متعلق کچھ مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو پہلی آیت کے اندر جس چیز کا ذکر ہے یستعجلونک بالعذاب، وہ دنیاوی عذاب ہے، اور اس عذاب سے، اور وہ عذاب آیا کفار مکہ پہ، اور وہ کب آیا؟ وہ فتح مکہ کی صورت میں آیا کہ ان کی کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھا کرتے تھے کہ ہم سب سے طاقتور ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ دھتکارتے تھے، جو ان سے عدد میں کم تھے، ہر چیز میں ان سے کم تھے، لیکن کیا تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، توکل تھا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین تھا ان لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابیاں ان کو عطا کی۔ ان لوگوں سے وہ لوگ ڈرتے ہوئے جھک گئے، ان کے سامنے لڑے بھی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہی لوگوں نے، یہی لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بات نہیں سننی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا مذاق اڑانا ہے، احکامات جو بتائے جا رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انہی لوگوں نے پھر بعد میں جا کر اسلام بھی قبول کیا، اور ڈرتے ڈرتے کیا کہ پتہ نہیں محمد ہمارا اسلام قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کا اسلام قبول کیا، جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہر بندے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے کفار کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر جگہ سے عذاب آئے گا۔ یوم یأتیہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جب ان کے عذاب آئے گا کفار کے اوپر، ان کے اوپر سے، ان کے قدموں کے نیچے سے، وَيَقُولُ ذُوقُوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھتکاریں گے ان کو، اللہ تعالیٰ اور ذلیل کریں گے، یہ نہیں کہ عذاب دیا جا رہا ہے صرف، نہیں، اللہ تعالیٰ بات کریں گے ان سے، ذُوقُوا ما کنتم تعملون، عذاب چکھو اس چیز کا جس چیز پر تم لوگ عمل کرتے تھے، جو دنیا میں تم لوگوں نے کفر کیا، اس کفر کا عذاب چکھو آج۔ ہر جگہ سے ان کو عذاب گھیر لے گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے عذاب ہوگا، جہنم نے گھیرے میں لے رکھا ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جب عذاب نے ان کو گھیر رکھا ہوگا ان کے اوپر سے ان کے نیچے سے، ویقول، اور وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، ذوقوا ما کنتم تعملون، اس چیز کا یہ عذاب ہے جو تم لوگ کرتے تھے اس دنیا کے اندر۔ اس کے متعلق مفسرین نے یقولو کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ عذاب چکھو اس چیز کا جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے، جو انکار تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں کرتے رہے، اس کا عذاب چکھو۔ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے، دوسری وضاحت اس کی علماء نے یہ کی ہے کہ جہنم کی آگ جہنمیوں سے مخاطب ہوگی، جہنمی کی آگ مخاطب ہو کر کہے گی کہ عذاب چکھو اس چیز کا، ان اعمال کا جو تم اس دنیا میں کرتے رہے۔ یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، اس آیت کے اندر ہم اپنے لیے بھی درس ڈھونڈیں، ہم اپنے لیے بھی اس کے اندر معنی ڈھونڈیں، مسلمان اس کے اندر معنی ڈھونڈیں اس آیت کے اندر، کہ اگر ہم بھی برے اعمال کرتے ہیں اور اگر برے اعمال کے بعد اللہ نے معاف نہ کیا ہمیں، ہمارے ان برے اعمال، اللہ، کیونکہ آخری جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہوگا، آخری ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ اس کلمہ گو کو، کلمہ کہنے والے مسلمان کو، اس کے گناہوں کی معافی میں نے دے دینی ہے یا اس کے گناہوں کا اس سے حساب کتاب میں نے لینا ہے۔ اور جب حساب کتاب والی بات آ جائے گی تو کوئی نہیں بچ سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھ لیا، کیوں کا سوال کر لیا کسی بھی چیز پر کہ یہ کیوں کیا، تو وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے کیوں کا سوال کر لیا۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کیوں کا کیا جواب دیں گے کہ کیوں یہ نافرمانی کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر درس ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کفار کے لیے رکھیں اور یہ کفار کے معاملے میں بات ہوگی، ٹھیک ہے، اصل کفار کے معاملے میں ہے، لیکن یہ قرآن، اس سے ہم نے اپنے لیے بھی سبق حاصل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ آگے راستہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لانے کی تمنا رکھتے ہیں یا جن کے دل میں ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں یا جو ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک وضاحت دے رہے ہیں یا ان کو سکھا رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ دیکھیں کتنی پیار اور اتنے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ لوگوں، وہ جنہوں نے جو ایمان لے آئے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری زمین بہت بڑی ہے، فإیایا فاعبدون، پس عبادت تم نے میری کرنی ہے۔ اب یہاں پر اس کا کنیکشن کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میری عبادت کرنی ہے، اور ذہن میں رکھو زمین بہت وسیع ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، کچھ سکھلانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں کسی بات پر، کسی چیز پر ہم سوچیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، پریشانی میں ہے، وہ چاہتے ہیں ایمان لے کر آئیں لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ایمان لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اور اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان یا اتنی دل کے اندر طاقت اتنی نہیں ہے کہ نہیں، کسی بھی حالت میں ایمان لے کر آنا ہے، کھجور کے تنے پہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کا مالک، یہودی مالک، کہتا ہے کہ ایک بندہ آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ ایک بندہ ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کہ نبی ہے، وہاں سے چھلانگ مار کے درخت سے نیچے اتر گئے، اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اس جو مالک تھا ان کا، یہودی، اس کے ساتھی نے یہ بات آ کے، اور یہ بات مدینہ میں ڈسکس ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، یہ بات مدینے میں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فارس سے چلے تھے، ایران کا علاقہ، وہاں سے چلے تھے، ڈھونڈتے 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 مختلف لوگوں، مختلف راہبوں کے پاس، مختلف یہودی علماء، عیسائی علماء، ان کے پاس آتے آتے آخر کار مدینہ میں اس بندے کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے ساتھی نے، ان کے مالک کے ساتھی نے یہ بات کہی تو کھجور کے تنے سے
چھلانگ مار کے نیچے اتر گئے اور پوچھا کیا کہا آپ نے؟ ان کے مالک نے زوردار تھپڑ مارا اور کہا واپس جاؤ، جو کام کر رہے تھے وہ کام کرو، تمہارا کام نہیں ہے یہ، تم میرے غلام ہو، غلام رہو، جو تمہیں کام کہا ہے وہ کام کرو۔ اس طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں سہی ان لوگوں نے، واپس اوپر چڑھ گئے اور پھر انتظار کرتے رہے کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کب میری ملاقات کا وقت ہوتا ہے، پلان کرتے رہے اور اس چیز کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام لے آئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا مالک ایک یہودی ہے، مجھے پریشان کرے گا، عذاب دے گا۔ اسی طرح یہی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بہت مارتا تھا، ایمان لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایمان لے آئے، بنا کسی ڈر کے ایمان لے آئے کہ مجھے مار پڑے گی، میرا یہ تو ظالم آدمی ہے۔ اور سب سے امیر لوگوں میں سے امیہ بن خلف تھا، اور اسی لیے قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور یہ سب سے بڑے جو تھے نا، یہ دو تین ہی بس سردار تھے قریش کے جو سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ایک امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف نے پھر وہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی تعذیب شروع کی، ان پر ظلم و ستم شروع کیا۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ وہ یہ کہتا کہ اپنا ایمان چھوڑو گے، اسلام چھوڑو گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے احد احد، کہ نہیں میں تو نہیں ایمان چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور یہ تمام معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو انسان یہ سوچے کہ میں نے کہیں اور جانا ہے، تاکہ میں ایمان لاؤں، جو میرا دل جس چیز کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے یا جس چیز کو سچا سمجھتا ہے اس چیز کو میں مانوں اور ایمان لے کر آؤں میں اللہ تعالیٰ پر۔ اور اس چیز کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں میری زمین بہت وسیع ہے، یعنی مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ہجرت کرو۔ اور یہاں پر پھر وہ بات آتی ہے کہ پانچویں نبوت کا سال تھا، اور صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا، کمزور صحابہ کرام، کمزور سے مراد وہ لوگ جن کے قبائل اتنے بڑے نہیں تھے، یا جو اتنے طاقتور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یا جن کا قبیلہ تھا ہی نہیں، وہ کسی اور جگہ ان کے قبیلے تھے، وہ مکہ آئے ہوئے تھے، مکہ میں تجارت کر رہے تھے۔ مکہ ایک طرح سے تجارت کا مرکز تھا عرب کے اندر، ہر ہر تجارتی قافلہ کسی بھی ملک جا رہا ہے وہ مکہ سے ہو کے جاتا، خاص طور پہ اگر مکہ ان کے راستے میں پڑتا، وہ ہمیشہ مکہ ہو کر جاتے، مکہ میں پڑاؤ ڈال کے جاتے، مکہ میں چیزیں خرید کے اور اپنی چیزیں بیچ کے مکہ میں جاتے۔ تو لوگوں نے خاص طور پہ مکہ کا رخ کیا ہوا تھا اس وجہ سے کہ ہم کمائی کریں، وہاں پہ مکہ میں زیادہ پیسہ ہے۔ اس طرح کی وسعت کافی سارے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے ان کا مال لے لیا، کفار مکہ نے ان کا مال چھین لیا ان سے، اور کفار مکہ نے تانا بھی دیا۔ اسی طرح کا تانا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تم آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، تم نے تو آ کے ہمارے پاس آ کے جو کمایا، جو جس طرح، حالانکہ اتنا زیادہ کوئی نہیں کمایا ہوا تھا، لیکن یہ تانا کفار نے دے دیا جب وہ ایمان لے آئے۔ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ پھر ہم ہجرت کریں، پھر حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ پانچ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے مکہ میں، تو کیوں نہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی کہاں جائیں؟ مکہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں دین کے لیے؟ جی بالکل جانا ہے۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان نہیں ہے اور بہت پریشانی ہو رہی ہے تو اس طرح کا قدم لینا پڑے گا، اور دین کے لیے یہ والی سختی اور یہ پریشانی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نے برداشت کی۔ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف تو تقریباً لگ بھگ 20 لوگ تھے، جن کے اندر ایک بڑے عظیم صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہ مکہ کے بڑے طاقتور قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کی۔ اور ایک بڑی عظیم صحابیاں، ایک عظیم شخص کی بیٹی بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی تھی جنہوں نے ہجرت کی تھی،
اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور جو قافلہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا اس کا سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک بری خبر پھیلائی، ایک ایسی خبر پھیلائی گئی، ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ اسلام تو پھیل گیا ہے مکہ میں۔ کفار نے یہ پھیلائی، کفار ان لوگوں کے پیچھے آئے لینے، لیکن نجاشی رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ، نجاشی نے ان سے بات کی اور ان سے بات کر کے ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ لوگ واپس آئے تھے لینے، چاہتے تھے کہ ہم لوگ واپس لیں ان کو، لیکن نجاشی نے ان سے مکالمہ کیا، نجاشی نے ان سے بات کی، اور نجاشی نے پھر مسلمانوں سے بھی بات کی، اور مسلمانوں سے بات کر کے نجاشی کو اندازہ ہوا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں، یہ جو میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ یہ لوگ جرم کر کے مکہ سے بھاگ کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ کی سرزمین پہ آ گئے ہیں، تو ہمیں دیں تاکہ ہم انصاف کر سکیں۔ یہ بہانہ مکہ والوں نے بنایا تھا۔ جو شخص لینے گئے تھے نا حبشہ مسلمانوں کو، ان میں ایک شخص ایسے تھے جو بڑے عظیم صحابی بعد میں بنے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عاص اس گروہ کے سردار بنائے گئے تھے مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے کفار مکہ کے گروہ کے سامنے ان کی کیا نام ہے، ان کے بدلے میں اپنے آپ کو سامنے کیا کہ میں مکہ کے لوگوں کی جو ہے وہ وکالت کرتا ہوں، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان جرم کر کے آئے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں سے بھی بات کی، اور مسلمانوں سے بات کر کے اس نجاشی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو واپس بھیج دیا۔ تو اس لیے پھر ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ اسلام پھیل گیا ہے مکہ میں، سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو جو حبشہ گئے ہوئے لوگ تھے یہ واپس آئے، ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پہ تو یہ جھوٹی خبر تھی، اس لیے دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی، اور اس میں تقریباً 70 کے قریب لوگ موجود تھے جو ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے واپس حبشہ چلے گئے تھے۔ اس کو الہجرت الثانیہ کہتے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی، ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جس ہجرت کی بڑی فضیلت اور بہت عظمت ہے۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کی بہت فضیلت ہے، تو کیا اللہ کے نبی جس نے ایک سے زیادہ ہجرت کی ہے، کیا اس کا اجر برابر ہوگا جس نے مکہ سے مدینہ ایک ہجرت کر لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جس نے 2 یا 3 ہجرتیں کی ہیں اس کو 3 ہجرتوں کے مطابق اجر ملے گا۔ یعنی 3 ہجرتیں کون سی ہوئی؟ حبشہ گئے پہلے، جھوٹی خبر پہ واپس آئے، پھر واپس حبشہ چلے گئے، یہ دوسری ہجرت ہو گئی۔ کیونکہ اپنے وطن آنا، وطن کی ایک انسان کے دل میں محبت موجود ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے، وطن کی محبت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس وطن کی محبت کو وطن پرستی نہیں بنا دینا، سب سے آگے بڑھا نہیں دینا، اسلام سے بھی آگے نہیں بڑھا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند روز پہلے شیخ فوزان حفظہ اللہ سے سوال ہوا، ان سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا شہر زیادہ پسند تھا، مکہ یا مدینہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پسند تھا، ان کا اپنا شہر تھا، وہ جگہ مدینہ سے بہت محبت تھی، لیکن اگر زیادہ پسند کہیں تو مکہ پسند تھا۔ اور یہ بات وہاں سے پتہ چلتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لولا انی اخرجت منک ما خرجت، میں ہرگز مکہ سے نہ نکلتا، اگر میں نکالا نہ جاتا، اگر مجھے زبردستی مکہ سے نکالا نہ جاتا، ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم نہ کیے جاتے، تو میں ساری زندگی مکہ میں گزارتا۔ اور مکہ ہے، محبت مکہ کی ہے اس طرح کی، خاص طور پہ اگر تھوڑا سا وقت جا کے گزارے، مکہ یا مدینہ یہ دونوں شہر ایسے ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ ایسی دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن یہی بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اسلام اور دین کی محبت سے زیادہ آگے کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف ترغیب دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری معاملہ یہی ہے کہ عبادت تم نے میری کرنی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرنی ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں ہجرت ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ اور یہ بات حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ وہ بس میں جا نہیں سکا، بس وہ لوگ بڑی سختیاں تھیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر دل میں ایمان رکھتے تھے یا چاہتے تھے کہ ایمان لاؤ،
لیکن ڈر سے ایمان نہیں لائے تو انسان مسلمان نہیں مانا جائے گا، انسان کافر ہی مانا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کو مانتا ہے، وہ بندہ ایمان، وہ مسلمان کہلایا جائے گا۔ آگے کچھ چیزیں ہیں اسی آیت کے متعلق، انشاءاللہ آگے کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ذکر کیا، اور انہی لوگوں کو یہ ہجرت والے معاملے کو جوڑتے ہوئے ہی اگلی آیت کا اللہ تعالیٰ، اگلی آیت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک عام آیت بھی ہے، ایک عام مفہوم ہے اس کا، اور ایک خاص مفہوم بھی ہے جس کا تعلق اس ہجرت والی آیت پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا، جو کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ ہمیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس دین کے لیے جو جتنا ہو سکے ہم قربانی دے سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے کم سے کم اتنا تھوڑا سا ضرور کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ وہ اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔